اور اس سے بھی عام یہ کہ چاہے جس کا عمل جائز نہ ہو چاہے جس کا عمل جائز ہو، دونوں کے سلسلے میں عمومی طور پر رکھنے کی اجازت تھی۔ تو اس میں رکھنے کا مسئلہ جائز ہے اگرچہ کہ وہ بنانا حرام ہو۔ آئیے دوسرے روایت پڑھتے ہیں۔ روایت اخری لابی بصیر، ابی بصیر کی دوسری روایت، قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام انا نبسط عندنا الوسائد وفیها التماثیل ونفرشها، کہتے میں پھیلاتا ہوں فرش اور تکیوں کو کہ جس کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور ان تکیوں اور قالین کو پھیلانے کا کام انجام دیتا ہوں۔ قال لا بأس بما یبسط ویفرش ویؤتى، پس کہا کہ امام علیہ السلام نے کوئی حرج نہیں ہے وہ چیز جو پھیلائی جائے اور فرش کی جائے اور اس کو پیروں تلے روندا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اجازت دے رہے ہیں کہ ایک چیز گھر میں رکھی جائے تصویر والی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بچھانے والی ہو یا دیوار پر لٹکانے والی ہو یا تخت پر سجانے والی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، مکروہ ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے بہرحال۔ وعن قرب الاسناد، روایت قرب اسناد سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی رکھنے کی اجازت ہے۔ عن علی بن جعفر عن اخیہ، علی بن جعفر اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت، میں نے سوال کیا اس مرد کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ جس کے گھر میں تصویریں تھیں اور جن کی ستر پر تصویریں تھیں، یعنی لباس اور پردے میں تصویریں تھیں، ان کے بارے میں سوال کیا۔ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، اور وہ آدمی ان تصاویر کو نہیں جانتا تھا۔ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، اور وہ اسی گھر کے اندر جہاں پر تصویریں رکھی ہوئی تھی نماز پڑھتا تھا۔ ثُمَّ عَلِمَ مَا عَلَيْهِ، پھر اس کو پتہ چل گیا کہ جو تصویریں تھیں اس پردے پر یا اس کپڑے پر یا اس گھر میں، اس کا پتہ چل گیا۔ قال علیہ السلام لیس علیہ فیما لم یعلم شیئا، اس پر کوئی حرج نہیں ہے ان تصویروں میں کہ جس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے، یعنی تصویروں کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ فَإِذَا عَلِمَ، اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں پر تصویریں ہیں، یا تو جو ہے وہ اس گھر میں ہیں یا اس سطر میں ہیں، فَلْيَنزَعِ السَّتْرَ وَلْيَكْسُرْ رُؤُوسَ التَّمَاثِلِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ سطر کو پاک کرے، یعنی اس تصویروں سے پاک کرے، وَلْيَكْسُرْ رُؤُوسَ التَّمَاثِلِ، اور تمثال جو جاندار کی ہے اس کے سروں کو توڑ دے، اس کو چاہیے کہ یہ کرے۔ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ، تو ظاہر یہ حدیث، أَنَّ الْأَمْرَ بِالْكَسْرِ، کیوں سروں کو توڑنے کے لیے کہا گیا، لِأَجْلِ كُونِ الْبَيْتِ مِمَّا يُصَلَّى فِيهِ، اس وجہ سے کہ وہ گھر وہ تھا کہ جس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَأْمَرْ بِتَغْيِيرِ مَا عَلَى السَّتْرِ فَاكْتَفَى بِنَزْعِهِ، اور اسی لیے
امام علیہ السلام نے وہ تصویریں کہ جو کپڑے اور سطر پر تھی اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہا، اور خالی وقت دفع بنازعی اور اس کو اکھاڑ دینے پر اکتفا کیا، سر کو توڑنے پر اکتفا نہیں کیا۔ ہاں اسی کو بتا رہے ہیں، فرماتے کہ وہ تصویریں کہ جو گھر کے اندر بنی ہوئی تھی اس جہت سے کہ محو سازی کریں اور اس کو پاک کریں، پردے پر امر نہیں کیا بلکہ اس کو اکھاڑنے پر اکتفا کیا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر تبدیلی سروں میں نہ کی جائے نماز کے لیے، بلکہ اس کو گھروں میں رکھا جائے، اس لیے کہ اس میں کہا نماز پڑھنے میں اکھاڑ دیں اور نماز پڑھنے میں اس کو سر کو توڑ دیں مثلا، تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کو توڑنا ہے اور اس کو اکھاڑنا ہے۔ یہ امر ایسا ہے کہ ظاہر بر وجوب دلالت کرتا کہ واجب تبدیل کرنا اور واجب اکھاڑنا۔ تو ناز میں اکھاڑنے میں اور سر کو توڑنے میں دونوں میں مسئلہ تو یہی پیش آتا ہے کہ دونوں کو بتا رہا ہے کہ دونوں کام رکھنا جائز نہیں ہے اور اکھاڑنا واجب ہوگا۔ اس میں آپ کو یہ دقت فرمانی ہے کہ اس روایت میں اکھاڑنا کم تر ہے سر کے توڑنے کی نسبت۔ یہ کس طریقے سے پیش آیا ہے؟ ظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ دونوں میں اکھاڑنے اور سر کے توڑنے میں کہ دونوں جائز نہیں ہیں، یعنی رکھنا جائز نہیں ہے تصویروں کو، لیکن اس میں چونکہ عمل گونگا ہوتا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں کہ یہ توڑنا واجب کی حیثیت سے ہے یا رکھنا کراہت کی حیثیت سے ہے یا رکھنا جو ہے اچھا نہ ہونا عرفی لحاظ سے، اس حیثیت سے گونگا ہے۔ امر اگرچہ کہ ظہور در وجوب رکھتا ہے، تو ایک اشکال تو اس پر یہ ہے کہ امر گونگا ہے لیکن ظہور در وجوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ کہا کہ نماز میں وہ تصویریں نہیں ہونا چاہیے، جو لفظ تھا کیا کہ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، اس گھر میں جس میں تصویر تھی اس کو پتہ نہیں تھا اور نمازیں پڑھ رہا تھا، ثم علم ما علیہ، پھر اس کو پتہ چل گیا کہ اس سطر کے اوپر کیا تصویریں بنی ہوئی ہیں یا جو ہے وہ فرش میں کیا نقصان ہے، وہ پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، بعد میں پتہ چلا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا
کہ نماز کی حالت میں چونکہ رکھنا صحیح نہیں ہو، کیونکہ وہ گھر نماز کا کمرہ تھا، اس لیے اس کو توڑنے اور اکھاڑنے کی بات کہی۔ اس سے کلی طور پر رکھنے کو ممانعت ثابت نہیں کر رہا ہے، کلی طور پر حرام ہو جائے اس کو ثابت نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ گونگا ہے عمل، اور امر ظہور در وجوب ہوتا ہے تو اس لحاظ سے صحیح ہے، لیکن نماز میں منع کرنا دلیل نہیں ہے کہ ہمیشہ رکھنے کی اجازت نہ ہو سکتا ہے نماز میں مکروہ تھا اس لیے رکھنے کو منع کیا، باقی اور اوقات میں رکھنے کی اجازت ہو۔ نماز میں چونکہ گھر کے اندر تصویر تو برا لگتا ہے، اس لیے نہیں پھر نہ کیسے استعمال کیا، پھر تماثیل جو ہے وہی کہ جو گھر میں تھی اور وہ اسی گھر میں نماز پڑھتا تھا، تو گھر کی تصویریں تھی نا، گھر کی تصویریں جس میں نماز پڑھتا تھا، تو جب تک کہ معلوم نہیں تھا تو ٹھیک ہے، لیکن جب پتہ چل گیا تو اس کو اکھاڑے گا اور توڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے سلسلے کا حکم ہے، تو یہ عمومی رکھنے کا حکم نہیں بتایا گیا، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی رکھنے کی، ہے کہ نہیں؟ وكيف كان فالمستفاض من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل، جیسے بھی ہو اس روایت سے اور باقی کثیر از روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ نماز والا گھر جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں تماثیل کا رکھنا کراہت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فکان فالمستفاض من جمیع ما ورد من الاخبار الکثیرۃ، وہ چیز جو استفادہ تمام ان روایات سے جو اخبار کثیرہ میں سے فی کراہت الصلاۃ فی البیت، کہ نماز مکروہ ہے اس گھر میں، الذی فیہ التماثیل، جس گھر کے اندر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، الا اذا غیرت، مگر یہ کہ اس تصویر کو آپ تبدیل کر دیں، او کانت بعین واحدۃ، یا ایک آنکھ والی تصویر ہو، وَأُلْقِيَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، او القیا علیہا ثوب، اس تصویر پر کپڑا ڈال دیا جائے، یہ سب بتا رہا ہے کہ جواز اتخاذہا، کہ ان تصویروں کو رکھنا جو جائز ہے، خالی نماز کی حالت میں منع کیا گیا، مکروہ ہے، باقی جو رکھنے کی اجازت ہے۔ عمومہ یہ عمومی روایت بتاتی تصویر کی کہ یشمل المجسمۃ وغیرہ، کہ مجسمہ اور غیر مجسمہ میں فرق نہیں، کہ رکھنے کی اجازت ہے، خالی نماز کے اندر مکروہ رہے گی۔ وَيُعَيِّدُ الْكَرَاهَةَ، اسی کراہت کی کہ گھر میں تصویر رکھنا، نماز والے گھر میں اس میں تصویر رکھنا جو ہے مکروہ ہے، اسی کراہت کی جو تائید کرتا ہے یہ جملہ کہ الجمع بین اقتناء الصور والتماثیل فی البیت، کہ رکھنا اور سنبھالنا تصویروں کو گھر کے اندر، اقتناء الکلب والاناء المجتمع فی البول، اور کتے کو رکھنا اور اس برتن کو رکھنا جس میں پیشاب کو جمع کیا جاتا ہے، پھر الاخبار الکثیرۃ، اخبار کثیرہ میں اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ بس جس طرح یہ کتے کو رکھنا مکروہ ہے، یا جس طرح وہ پیشاب کے برتن کو رکھنا مکروہ ہے، پیشاب کے برتن کو جمع کر کے پیشاب رکھے وہ بھی مکروہ ہے، اس طرح تصویروں کو بھی رکھنا جو ہے گھر کے اندر مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ایک ہی سیکوینس میں ذکر کیا گیا، ایک ہی سیاق میں ذکر کیا گیا، تصویروں کو، کتے کو اور پیشاب کے برتن، وہ چونکہ کتا پیشاب تو معلوم مکروہ ہے رکھنا، بس اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی مکروہ کی سیکوینس میں ہے۔ مثل ما روی عنہم علیہ السلام مستفیضا عن جبرائیل علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، وہ روایت جو نقل کی گئی ہے ائمہ معصومین سے، مستفیضاً جو تواتر کے قریب ہے،
عن جبرائیل، جبرائیل سے روایت آئی ہے، النبی علی نبینا و آلہ وعلیہ السلام، ہمارے نبی اور ان کے آل پر اور جبرائیل پر بھی سلام، انا لا ندخل بیتا، جبرائیل کہتے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ فیہ صورت انسان، جہاں پر کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے، ولا بیتا یبال فیہ، اور نہ اس گھر میں کہ جس کے اندر پیشاب کیا جاتا ہے، یعنی گھر کے اندر پیشاب کو سنبھالا جاتا ہے، ولا بیتا فیہ کلب، اور اس گھر میں کہ جس کے اندر کتے ہوا کرتے ہیں، ان گھروں میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ بس یہ روایت یہ ظاہراً کراہت کو بتا رہی، تو پورے سیکوینس میں کراہت کو بتا رہی ہے۔ پیشاب رکھنا جو مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا، پیشاب کے گھر بہت سارے بنے ہوتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، ایک ایک ٹب جیسا ہوتا تھا جہاں پر فضلات اور پیشاب جمع ہوتا تھا، پھر بعد میں وہ ہفتوں میں مہینے میں اٹھا کر کے جو ہے صاف کیا کرتے تھے مثلا۔ آئیے فی بعض الاخبار اضافت الجنوب الیہا، اور بعض اخبار میں جنوب کو بھی ان تینوں چیزوں کی طرف اضافہ کیا گیا، جنوب کا گھر میں رہنا مکروہ ہے، جس طریقے سے اس طریقے سے ان تینوں چیزوں کا مکروہ ہے۔ واللہ العالم باحکامہ، اللہ اپنے احکام کو خوب جانتا ہے۔ صلی اللہ